ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، مخلوق جب قسم کھاتی ہے تو خالق کی قسم کھاتی ہے، ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کے ناموں کی قسم کھاتے ہیں، اور کلام اللہ جو اللہ کی صفت ہے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اب وہ کس کی قسم کھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی عظمت والی ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی مخلوق میں سے چند چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی۔ اور یہ یاد فرمانا کیوں ہے؟ یہ یاد فرمانا اس لیے ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کی اہمیت سمجھایا جائے، لوگوں کو ان چیزوں کی اہمیت سمجھائی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی اللہ نے قسم کھائی، اور ان قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے جو سورۃ الفجر کے آغاز میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فجر کے وقت کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی راتیں ہیں؟ ان کی عظمتیں اتنی زیادہ کہ رب کائنات قسم یاد کر کے اپنی بات بیان کرے، ان زمانوں کی قسم یاد کر کے اللہ رب العزت اپنی بات بیان کرے، تو آخر یہ ان کو اللہ نے ایسی کیا عظمتیں دی ہے، اور وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، عظمت کے حوالے سے 10 راتیں ایسی ہیں جو اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی مشہور و معروف ہیں۔ 10 راتیں، ایک ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، اور دوسرا ماہ محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں، ماہ محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں، اور اسی طرح ماہ ذوالحجہ حج کے مہینے میں جو پہلی 10 راتیں ہیں، یہ 10 دن اور 10 راتیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، انتہائی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں عطا فرمائی۔ اسی لیے جب اس آیت کی تفسیر کی باری آئی تو صحابہ کرام نے، مفسرین نے مختلف انداز میں اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ کسی نے کہا کہ یہ 10 راتیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمیں یاد فرمائی ہیں وہ محرم کی 10 راتیں ہیں۔ کسی مفسر نے کہا کہ ہاں یہ جو 10 راتیں ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، ماہ رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ میں نے اس کو اپنا موضوع مفسرین کے اس قول ہی کے مطابق بنایا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 10 راتیں جو ہیں ماہ رمضان ہی کی 10 راتیں ہیں جن کی قسمیں اللہ یاد فرما رہا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ہمیں رمضان ملا، اور صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کا ایک قابل قدر حصہ کیا ہے گزر گیا۔ اب جو حصہ اب ہمارے سامنے ہے وہ رمضان کا آخری حصہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے صدقے آپ کی امت کو یہ ایک فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہر آنے والا حصہ جو ہے وہ پہلے والے حصے سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے، ہر آنے والا حصہ پہلے والے حصے سے برکت والا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی پہلی گھڑی جو ہے، آپ کی بات کی گھڑی آپ کے پہلی گھڑی سے بھی زیادہ فضیلت والی ہوگی، برکتیں اور زیادہ ہوں گی۔ اب دیکھیں آپ، ہمارا آغاز ہوتا ہے صبح سے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن وہ برکتیں جب صبح ختم ہونے کو ہوتی ہیں، کب؟ رات کا آخری پہر، رات کا آخری حصہ، جس کے بعد پھر نئے دن کی صبح ساری شروع ہونے والی ہے۔ رات کے اس آخری پہر کو اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ پورے سال بھر میں وہ گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ماہ رمضان برکت والا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ برکت والا ہے، اس کی پہلی رات، اس کی دوسری رات، اس کی تیسری رات، اس کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ۔ لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، پہلے عشرے میں جو برکتیں تھیں، دوسرے عشرے میں جو برکتیں تھیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ برکتیں جو ہے نا آخری عشرے کو عطا فرمائیں۔ آخری عشرے کو اللہ نے پہلے 2 عشروں سے زیادہ برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی لیے ہم اسلاف کی تاریخ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کو پڑھتے ہیں، تابعین تبع تابعین کو پڑھتے ہیں، تو ان کے عبادت کے معمولات میں یہ تھا کہ وہ عام دنوں میں جو عبادت کرتے تھے، رمضان میں ان کی عبادتیں عام دنوں کے مقابل میں بڑھ جاتی تھی،
عام دنوں میں جتنی عبادتیں کرتے تھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ وہ رمضان میں کرتے تھے. پھر رمضان میں پہلے 20 دن جو عبادتیں ہوتی تھیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ان کی آخری عشرے میں عبادت ہوتی تھی. آخری عشرے میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب آخری عشرہ آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے زیادہ عبادت میں جدوجہد فرماتے, کوششیں فرماتے پہلے سے زیادہ. اور معمولات مبارکہ میں اعتکاف کا مطلب ہی کیا ہے؟ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا. اعتکاف کا مطلب ساری دنیا سے. اب آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے, اپنے بچوں سے جا کر وہاں نہیں مل سکتے, اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتے, اپنے گھر کو کیا ہے جا کے وہاں کھا پی نہیں سکتے. آپ کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے 10 دن ماہ رمضان کے 20ویں کا رات, 20ویں کا دن, اور اس کی مغرب سے کیا ہے 21ویں رات شروع ہوتی ہے. تو اسی لیے ماہ رمضان کی جب 20ویں تاریخ ہوتی ہے, 20واں روزہ ہوتا ہے, اس وقت عصر ہی سے کیا ہے اعتکاف کرنے والے مسجد میں آ جاتے ہیں, کیونکہ مغرب ہی سے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے. مغرب ہی سے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے. تو مغرب سے اعتکاف جب شروع ہو گیا تو وہاں سے لے کے چاند دکھنے تک 10 دن کا جو عرصہ ہے اس بندے کا کہاں گزرتا ہے؟ اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر میں. اب اسے کرنا کیا ہے؟ ضرورت وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے اجازت ہے. جب کھانے کا وقت ہے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے. اس کے بعد باقی حالات میں اس کا کیا کام ہے بھائی؟ بس وہ ہے اس کا پروردگار, اللہ کو یاد کرنا. اسی لیے اعتکاف کرنے والے کو کیا نیکیاں ملتی ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں ان سب نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, ان سب نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اعتکاف کی حالت میں وہ باہر جنازے میں نہیں جا سکتا تھا, اعتکاف کی حالت میں وہ باہر کسی راستے میں کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا. مختلف چیزیں ایسی تھی جو وہ کرتا رہتا تھا یا کر سکتا تھا, لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا رہا, تو اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اعتکاف کرے, اعتکاف میں اللہ کو یاد کرے, باہر کی جو نیکیاں ہیں اس کا ثواب کیا ہے اسے ملتا رہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہے گا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ آخری عشرہ کیا ہے بڑی فضیلت اور برکت والا. اور اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا صاحب؟ لیلۃ القدر کو رکھا. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا, ایک ایسی رات جس رات کا دنوں سے بھی کیا ہے مقابلہ نہیں ہو سکتا. دن تو دور کی بات ہے, مہینوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, مہینے تو دور کی بات ہے, سالوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 راتوں کے برابر ہے, نہیں فرمایا 1000 راتوں کے یا 1000 مہینوں کے برابر ہے, نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے فرمایا. 1000 مہینوں کے برابر ہونے میں اور 1000 مہینے سے بہتر ہونے میں فرق ہے. ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر پھر صبح تک, یعنی پورے 24 گھنٹے عبادت کرتے 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 1 مہینہ گزار دیا, 2 مہینے گزار دیا, 3 مہینے 100 مہینوں میں ہو گئے, 100 مہینے 1000 مہینے ہو گئے. اگر کسی کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی اور اتنی اچھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی حسن توفیق عطا فرمائی, اور اس توفیق کے صدقے کیا ہے وہ استقامت کے ساتھ 1000 مہینے عبادت کرتا رہا, 1000 مہینے وہ عبادت کرتا رہا, 1000 مہینے بلا ناغا, بغیر اس کے, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک. اب اس کو جو اجر و ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا. اور اس کا ٹائمنگ کیا ہے صاحب؟ پورا 24 گھنٹے بھی نہیں, پورے 24 گھنٹے نہیں. مغرب سے وہ رات شروع ہوتی ہے, صبح کو ختم ہو جاتی ہے. مغرب سے شروع اور صبح کو ختم. اور آپ کی مغرب شروع ہو رہی ہے 6:45 کو, آپ روزہ افطار کر رہے ہیں نا 6:45 کو, وہی آپ کی رات کا آغاز ہے. 6:45 کو آپ کی رات شروع ہو رہی ہے اور 5 بجے آپ کی رات ختم ہو رہی ہے. 5 بجے آپ کی رات ختم ہو رہی ہے. بڑی مشکل سے آپ کو 8-9 گھنٹے بڑی مشکل سے آپ کو مل رہے ہیں. اور یہ جو 8-9 گھنٹے
انہیں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے، اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو وہ 2 رکعت نماز کیسی ہے؟ 1000 مہینے جس نے 2 رکعت دن بھر رات بھر پڑھتا رہا 1000 مہینے پڑھنے سے جو ثواب اسے ملتا تھا اس سے بھی زیادہ اسے ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی رات میں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 1000 مہینے جو مسلسل محنت کیا، اس کی محنت آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو کیا ہے 1000 مہینوں کے لیے فری کر دیا گیا کہ بھئی تمہارا کام یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ نماز پڑھتے رہنا۔ 1000 مہینے اس نے عبادت کی، اس کو جو ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، اس سے بھی زیادہ ثواب کس کو دے گا؟ یہ جو 9 گھنٹے میں عبادت کرنے والا ہے نا لیلۃ القدر کی، یہ 9 گھنٹے میں عبادت کرنے والے کو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ مطلب ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا۔ لیلۃ القدر بہتر ہے، کتنی بہتر ہے صاحب؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، اور بہتر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کسی چیز کے مقابل میں بہتری 1000 مہینوں میں بھی ہے، لیکن لیلۃ القدر میں 1000 مہینوں کے مقابل میں زیادہ بہتری ہے، اور وہ کتنی ہے یہ نہیں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ جس کا یقین جتنا زیادہ، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ جتنی زیادہ، جو جتنی للہیت کے ساتھ، جو جتنی محبت کے ساتھ، جو جتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کو کیا ہے ثواب دیا جاتا ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن وہ ثواب بھی کتنا ملتا ہے؟ اس میں بھی درجے ہیں۔ اگر 100 کم ہے تو تھوڑا ثواب کم ہے، 100 زیادہ ہے تو ثواب زیادہ۔ جتنا 100 آپ کی بڑھتے جائے گی، جتنی آپ کی توجہ بڑھتے جائے گی، عابد اور معبود کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے، سارے توجہات ہٹ جائیں گے۔ بندہ اس طرح عبادت کرے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے سجدے کی یہ کیفیت ہوگی، اس کے نماز کی یہ کیفیت ہوگی، اس کے روزے کی یہ کیفیت ہوگی، اس کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی یہ کیفیت ہوگی، اس کے درود پاک کی یہ کیفیت ہوگی۔ جتنی زیادہ 100 کے ساتھ اس 9 گھنٹے میں وہ عبادت کرتا ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رات کب ہے؟ یہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں۔ فکس نہیں کریں، وہ ہمیں بولنے کے لیے کیا ہے بول دیتے۔ بعض علماء کیا کریں، حساب و کتاب کر کے بولے کہ بھئی 27ویں رات جو ہے ماہ رمضان کی لیلۃ القدر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، فائنل نہیں ہے وہ۔ 27ویں رات جو شب قدر کرتے نا ہم، شب قدر بول کے بس اس دن آئے تو کام ہو جاتا، بولے ایسا نہیں۔ کبھی لیلۃ القدر اس دن بھی ہو سکتی، یا اس سے پہلے والی راتوں میں بھی ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے میں بھی خاص طور پہ کیا ہے تاخ راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو فرمایا۔ تاخ راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رمضان کے پورے آخری عشرے کا اہتمام کرنا، پورے آخری عشرے کا اہتمام کرنا۔ ایسے تو الحمدللہ ہمارے پاس نظام ہے، یہاں پہ ہمارے پاس نظام ہے۔ کیا نظام ہے کہ بھئی تاخ راتوں میں اجتماعی عبادات ہوتی ہیں، ہمارے پاس ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، علماء کے وعظ و بیانات ہوتے ہیں، نعت خانوں سے کیا ہے نعت خوانی سنی جاتی ہے، پھر نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، سحری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں مزید جو 5 راتیں ہیں نا تاخ راتوں سے لگی ہوئی جو جفت راتیں ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آخری عشرے میں تاخ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے، تاخ راتوں میں بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر، یا جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک بہتر صورت یہ ہے کہ ہم جتنی عبادت ہم پہلے عشرے میں کریں نا، جتنی عبادت ہم دوسری عشرے میں کریں، استقامت کے ساتھ تیسری عشرے میں ہماری عبادت بڑھا دیں۔ تراویح چھوڑنے کا وقت نہیں ہے یہ، بلکہ پہلے سے زیادہ اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا وقت ہے۔ آخری جو 10 دن ہے نا، عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ پہلے 10 دن ہم خوب عبادت کریں گے، دوسرے 10 دن خوب عبادت کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس تو ایک نظام ہے۔ کیا نظام ہے؟ ہمارے پاس قرآن شروع ہوتا ہے پہلی رات سے اور قرآن ختم ہوتا ہے 27ویں رات کو۔ اس کی برکت سے آدھی مسجد تو کم از کم کیا ہے تراویح میں ہوتی ہے، آدھی مسجد
پہلی دن جتنے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے پاس مسجدوں میں، ساری مسجدوں کی میں باتیں کر رہا ہوں، پہلی تراویح میں کتنی ہوتی؟ تقریباً سارے مساجدیں کیا ہے، بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جمعہ کا جیسا سما ہوتا ہے ویسا پہلی تراویح کا سما ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صف کم، دوسری صف کم، تیسری ایک کم ہوتے 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 ہے نا آدھی مسجدوں تک کیا ہے مصلیوں کی تعداد رہ جاتی ہے، اور اتنے لوگ اس لیے اہتمام سے تراویح پڑھتے ہیں کہ ان کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ بھئی نہیں، ہمیں رمضان میں تراویح میں ایک قرآن پورا سننا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک قرآن پورا کب ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہمارے پاس ادھر جو نظام ہے 27ویں دن میں کیا ہے، 27 دن میں کیا ہے ہمارے پاس ایک قرآن مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ 28 29 کی تراویح میں دیکھیں آپ، وہ جو آدھی مسجد ہوتی ہے نا اس سے بھی کم ہوتے لوگ، کیونکہ آپ قرآن پڑھنا نہیں ہے، تراویح تو نہیں ہے کیا؟ تراویح تو ہے۔ تراویح کتنے دن کی ہے؟ 1ویں روزے سے لے کے چاند دکھنے تک تراویح ہے۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں نا چاند دکھنے سے لے کے چاند دکھنے تک ہے، ایسے ہی تراویح بھی کیا ہے، مستقل سنت ہے۔ تراویح ایک الگ سنت ہے، اور تراویح میں قرآن پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ تراویح 20 رکعت الگ سنت مؤکدہ ہے، پھر اس میں قرآن ایک مکمل مرتبہ ایک مرتبہ قرآن سننا یہ الگ سنت ہے۔ لیکن ہمارے پاس اہتمام ہوتا ہے، کم از کم اتنے لوگ تو کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے، اتنے لوگ تو کرتے ہیں اس زمانے میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ یہ نظام ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے حیدرآباد وغیرہ میں آپ چلے جائیں یہ نظام نہیں ہے، وہاں پہ نظام کیا ہے، 6 شبی شبینہ کا نظام ہے، 2 شبی شبینے کا نظام ہے، 3 شبی شبینے کا نظام ہے، 5 شبی شبینے کا نظام ہے، نہیں تو کم از کم کیا ہے 1 دہے 2 دہے 3 دہے کا نظام ہے۔ دہے کا مطلب کیا ہے؟ 10 دن میں قرآن ختم کرنا۔ 10 دن میں قرآن کا مطلب روزانہ 3 پارے پڑھتے ہیں حافظ صاحب، اور 10 دن میں قرآن ختم ہوتا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا کہ 5 دن میں قرآن ختم کرتے، روزانہ 6 پارے پڑھتے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا کہ بھائی 6 دن میں قرآن ختم کرتے، روزانہ 5 پارے پڑھتے۔ بعض جگہ تو ایسا ہوتا کہ 2 دن میں 15 پارے، 2 دن میں کیا ہے قرآن ختم۔ بعض تو ایسے جیالے ہوتے ہیں پورے 1 دن میں قرآن پڑھتے۔ اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہے۔ فائدہ ہے آپ جتنا قرآن پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے پاس کیا ہوتا 27 کے بعد پکڑ کے لائے تو بھی کیا ہے لوگ نماز کو نہیں آتے تراویح کی، آؤ بھائی بولے تو بھی، حالانکہ پہلے 1 گھنٹہ تراویح ہو رہی تھی، اب 27 کے بعد تراویح کی تعداد بھی گھٹ جاتی ہے، کیونکہ پہلے قرآن جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو 2 چیزوں کا ٹائم لگتا ہے، ایک آپ کے سجدے اور رکوع کا، 3 چیزوں کا، ایک آپ کے سجدے اور رکوع کا، دوسرا قرآن کا، تیسرا کیا ہے تسبیح کا، سب ملا کے 1 گھنٹہ ہوتا ہو، صرف قرآن کا 1 گھنٹہ نہیں ہوتا، ورنہ خالی قرآن کا پارہ آپ سنیں تو 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتا، قرآن کا پارہ 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتا، لیکن ہر بار آپ کو کیا کرنا پڑتا، نارمل آپ پارہ پڑھے تو 15 منٹ میں ختم ہو جاتا، لیکن قرآن میں تراویح میں پڑھے تو کیا ہے زیادہ کیوں ہوتا؟ کیونکہ قرآن کے ہر رکوع سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا، سورہ فاتحہ اضافہ پڑھنا پڑتا، پھر رکوع سجدہ الگ، پھر تسبیح کا اہتمام ہے، اچھی بات ہے تسبیح کا اہتمام ہے، تو یہ تمام چیزیں ملا کے 1 گھنٹے کی تراویح ہوتی، لیکن 27 کے بعد قرآن ختم ہو گیا رہتا، تو جو حافظ صاحب ہیں وہ مختصر کیا ہے قرآنی آیتوں کے ساتھ تراویح پڑھا لیتے تو کم ہوتا وقت، 1 گھنٹہ وقت دے رہا تھا، اب 27 کے دن کے بعد آدھے گھنٹے میں تراویح ہوتی، بولے تو بھی آنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ قرآن ختم ہو گیا۔ اب جہاں ہے نا یہ نظام بن گیا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عام طور پہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ایسے شوقین بھی ہے وہ 1 دہا 2 دہا 3 دہے بھی پڑھتے ہیں، شبینے بھی پڑھتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، وہ الگ بات ہے، وہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہمارے پاس یہ 27 کا جو نظام ہے نا اس نظام کی وجہ سے اللہ کے فضل سے کیا ہے تراویح میں کچھ لوگ باقی رہتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ہمارا نظام یہ ہے کہ پہلا عشرہ ہو گیا، دوسرے عشرہ ہو گیا، تیسرے عشرے میں تو بالکل لوگ نہیں ہوتے۔ آج بھی دیکھیں آپ رمضان کا مہینہ کس کے واسطے ہے؟ رمضان کا مہینہ کون سی قوم کے واسطے ہے؟ رمضان کا مہینہ کسے دیا گیا؟ مسلمانوں کو دیا گیا، ایمان والوں کو دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ تاکہ وہ جو کوتاہیاں ان سے 11 مہینے ہوئی ہیں کم از کم رمضان میں ان کوتاہیوں کا ازالہ کریں، ان کوتاہیوں کا ازالہ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی خبر کی دنیا کے لیے کچھ توشہ لیں، اپنی آخرت کی دنیا کے لیے کچھ توشہ لیں۔
اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے، جن کو رمضان دیا گیا ان کو ہی اس کی اہمیت نہیں ہے، ان کو ہی اس نعمت کی قدر نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا مل رہا ہے۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا، ہم صحابہ کرام کو دیکھتے نا، حضرت قتادہ کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان آتا، غیر رمضان میں آپ کا معمول یہ تھا کہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، 7 دن میں روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول تھا، 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ رمضان آیا تو اہتمام یہ ہوتا تھا کہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے، 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، وہ تراویح کا قرآن چھوڑ کے۔ اب اس کے بعد آخری عشرہ آیا، آخری 10 دن شروع ہو گئے تو ہر دن یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آخری عشرہ وہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور اس میں سے اگر 10 دن مسلسل کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے تو وہ قسم کھا کے بول سکتا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر ملی۔ صرف 21ویں تاخرات یا 23ویں تاخرات یا 25ویں تاخرات یا 27ویں تاخرات، کوئی ایک تاخرات کی عبادت کرنے والا یہ نہیں بول سکتا کہ اسے لیلۃ القدر ملی، کیونکہ لیلۃ القدر متعین نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور ہر سال وہ کیا ہے، بدلتے رہتی ہے۔ کسی سال 21 میں آ جاتی ہے تو کسی سال 23 میں، کسی سال 25 میں تو کسی سال کیا ہے 27 میں، کسی سال 29 میں، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی لیے صرف ایک رات جاگنے والے، وہ جو 27ویں رات کو شب قدر کو نئے کپڑے پہن کے آ کے نماز پڑھنے والے پڑھ تو سکتے ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ لیلۃ القدر ملی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آخری پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہا تو یقیناً اس 10 راتوں میں ایک رات اس کی لیلۃ القدر ہے، ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اگر آپ نے 2 رکعت نمازیں پڑھی ہیں تو وہ 2 رکعت نمازیں نہیں ہیں، بلکہ وہ 2 رکعت نمازیں اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینے جو آپ نے 2 رکعت نمازیں پڑھی تھی اس سے بھی زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ اگر آپ نے اس میں 1 پارہ قرآن پڑھا ہے تو 1 پارہ قرآن نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینے آپ نے ایک پارہ جو قرآن پڑھا تھا اس سے بھی زیادہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل رہا ہے۔ اس میں آپ نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد درود پاک پڑھا ہے، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، تو وہ صرف 1 بار یا آپ نے 100 بار پڑھا ہے تو 100 بار پڑھنا نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں بیٹھ کر آپ وہ پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے وہ آپ کو کیا ہے، اس ایک دن کی عبادت میں مل رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا تو اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک آ جائے تو ماہ رمضان المبارک میں ہم کیا کریں صاحب، پورے رمضان عبادت کریں، بالخصوص آخری عشرے میں غفلت نہ کریں۔ آخری عشرے میں تراویح کمپلسری پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 2 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آخری عشرے میں کم از کم 2 رکعت نفل اضافہ آپ کی طرف سے پڑھیں، ایکسٹرا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں، استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ان میں سے کوئی 100 مرتبہ پڑھیں۔ پورے 10 دن اگر اس کو معمول بنا لیں، گھر میں عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، مرد حضرات بھی پڑھیں، معمول بنا لیں، کیا زیادہ وقت نہیں لگتا یہ عبادت کو۔ 2 رکعت آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور 100 مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ آپ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آدھے گھنٹے کی بات ہے، بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے میں یہ عبادت آپ کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ آپ کے آدھے گھنٹے کی عبادت جو آخری 10 دن میں کرے ہیں نا، اس میں سے کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے جو لیلۃ القدر والا ہوتا ہے، لیلۃ القدر والا ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر والا ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا ہوگا، وہ آپ کے آدھے گھنٹے کی عبادت اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب دلا دے گی، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب دلا دے گی۔ تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لیلۃ القدر عطا فرمایا تھا، لیکن ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف رمضان ہے، رمضان کی تراویحاں ہیں، دوسری طرف IPL ہے، دوسری طرف IPL ہے، ایک طرح کی آزمائش ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور ہمارے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو کرکٹ کے شوقین ہیں ان کے لیے اب یہ آزمائش ہے، کیونکہ ایک مومن کیا ہے صاحب، وہ کسی بھی چیز کو پسند کرے لیکن سب سے زیادہ اس کی محبت کا مرکز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو ایمان والا ہے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ اب آزمائش ہے اس کے لیے، 8 بجے IPL شروع ہو رہا ہے اور 8:15 بجے کیا ہے؟ عشاء کی نماز شروع ہو رہی ہے آپ کی۔ 8 بجے IPL اور 8:15 بجے عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور IPL آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ IPL کیونکہ IPL ایسے ہی نہیں ہوتا، IPL کو جانے کے لیے آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنا پڑتا ہے، آپ کو عشاء چھوڑنی پڑتی ہے، آپ کو تراویح چھوڑنی پڑتی ہے، آپ کو رمضان کے ان مقدس ساعتوں کو کیا ہے؟ غفلتوں میں گزارنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ کا سودا ہے، ایک طرف جنت کا بازار لگا ہوا ہے، ایک طرف دوزخ کا بازار لگا ہوا ہے، ایک طرف وہ راستہ ہے جس سے چل کر بندہ اللہ کی رحمت اپنی طرف کرتا ہے، اور ایک طرف وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے کہ بندہ جو ہے جہنم کے راستے کو لات مار کے جنت کی طرف دوڑا دوڑا چلا آئے، جنت کی طرف دوڑا دوڑا چلا آئے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں مسابقت کرنا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کا جو جذبہ ہے نا، ہر ایک سے آگے نکل جانے کا جو جذبہ ہے نا، ہر ایک سے آگے بڑھ جانے کا جو جذبہ ہے نا، یہ غلط نہیں ہے۔ یہ جذبہ جو ہے وہ دنیا میں نہ ہو، دنیا داری میں نہ ہو، وہ برائیوں میں نہ ہو، بلکہ اچھائیوں میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں جذبہ دکھانا ہی ہے تو تم کیا کرو؟ اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑنے میں جذبہ دکھاؤ۔ وہ جنت کیسی ہے؟ IPL میں آپ کو 1000 روپے ملیں گے، 2000 روپے ملیں گے، وہ بھی حرام کے، کیونکہ جو شرط لگا کے جو پیسے کمائے جاتے ہیں نا وہ حرام ہے، وہ جوا ہے، وہ جوا ہے، اور جوا شریعت میں حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک جو شراب ہے، جو جوا ہے، اور جو دیگر چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، قرآن کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ شیطانی نجاست ہے، شیطانی نجاست ہے۔ اسی لیے IPL میں آپ 1000 کی جگہ 2000 کیے ہوں گے، 2000 کی جگہ 4000 کیے ہوں گے، 4000 کی جگہ 5000 کیے ہوں گے، ملے ہوں گے یا گئے ہوں گے، ہر دو صورت میں آپ نے گناہ کمایا، گناہ کے علاوہ کچھ نہیں کمایا۔ تو ایک طرف اللہ کا غضب ہے اور ایک طرف اللہ کی رحمت ہے۔ کس طرف آنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، بڑے افسوس ہوتا ہے، ہمارے ایک محلے کے ایک امام صاحب شکایت کر رہے تھے، شکایت یہ کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے بچے رمضان میں کم از کم کیا ہے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، چاند دکھنے کے بعد آ گئے تو پھر چاند دکھنے کے بعد جانا ان کا معمول تھا، آج نظر نہیں آ رہے۔ میں پکڑ کے پوچھا تو معلوم ہوا کہ IPL کی وجہ سے انہوں نے کچھ کیا ہے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ کیا راستہ اختیار کیا ہے؟ 20 رکعت کو چھوڑ کے 8 رکعت کے پیچھے پڑ گئے، 20 رکعت کو چھوڑ کے 8 رکعت کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ IPL کور کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک طرف آپ وہ فلسطین کا ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھنے کی سکت نہیں ہے ہم میں، ہم دیکھ نہیں سکتے جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فلسطین کے وہ مسلمان، وہ غیور مسلمان، وہ حقیقی ایمان والے، وہ اللہ کو صحیح معنی میں ماننے والے مسلمان، میں ان پر گزر رہی ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان پر گزر رہی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بالخصوص کتنا بہیمانہ سلوک کیا گیا اسرائیلی افواج کی طرف سے، اسرائیلی فوج کی طرف سے بے انتہا ان کے ساتھ کیا ہے ظلم و زیادتی کی گئی۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا حال ہی میں۔ ایسے تو ان کے پاس یہ دن رات کی بات ہے، ان کے لیے، فلسطینیوں کے لیے یہ دن رات کی بات ہے۔ فلسطین میں بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں آزمائش کا عزم لے کر پیدا ہوتا ہے، آزمائش کا عزم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ بھی رمضان گزار رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ سزاؤں میں بلبلا رہے ہیں، وہ بلال حبشی کا زمانہ یاد آتا ہے، وہ عمار بن یاسر کا زمانہ یاد آتا ہے، جب عہد عہد کہنے کی وجہ سے تپتی ہوئی صحرا میں لٹایا جاتا تھا، آگ پر لٹایا جاتا تھا، طرح طرح کے کوڑے مارے جاتے تھے، جسم کو لہو لہان کیا جاتا تھا، اوپر سے نمک چھڑکایا جاتا تھا، ایسے عذاب دیے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ اللہ کہتے تھے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر کیا ہے ہمیں وہ زمانہ یاد آتا ہے، وہ کیفیتیں یاد آتی ہیں۔ ایک طرف فلسطین ہے جہاں کھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، جہاں رہنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، رات میں سونے والے کو یقین نہیں ہے کہ یہ میری زندگی کی پھر میں اگلی صبح دیکھوں گا کہ نہیں
نہیں دیکھوں گا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، کیونکہ نہیں معلوم کہ رات کے کس حصے میں دشمنوں کی طرف سے بمباری ہو جائے، کب گھروں پر بم پھینکے جائیں۔ اسی حالت کے باوجود وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج ان کو کہتی ہے تم نماز پڑھو اپنے گھروں میں، تم روزہ رکھو اپنے گھروں میں، مگر مسجد اقصی میں ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر مسجد اقصی میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم تمہارے ہر عذاب کو سہ تو سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے جس مسجد کو نسبت ہے اس مسجد میں کیا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ایک وہ مسلمان ہے، ایک ہمارا نوجوان ہے جو آئی پی ایل کے لیے اپنی مسجدوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو آئی پی ایل کے لیے تراویحوں کو چھوڑ رہا ہے، روزوں سے کیا ہے برگشتہ ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچیں حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ مسلمانی تو اسے کہتے ہیں صرف غم کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، ان کو آئیڈل بنا کر ہمیں اپنی زندگی بنانی چاہیے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ آج کے اس دور میں بھی کیا ہے دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ گن پوائنٹ پہ ٹھہر کر کیا ہے قرآن کی تلاوت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ارے ہم کو تو کیا ہے گرمی بھی ہو کے نہیں آتی، اللہ کو معلوم ہے اسی لیے ٹھنڈا کر دیا۔ کم از کم کیا ہے اب آپ کا رمضان ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب تو خوب عبادت کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرو۔ اگر اس کے باوجود بھی، اتنی آسانیوں کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود، اگر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان کف افسوس ملتا رہے گا، جب لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا تب اسے اس کا موقع نہیں ملے گا، تب اسے اس کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے میں ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں جو بھی اپنی زندگی کے اس رمضان سے گزر رہا ہے وہ اپنے اس رمضان کے آخری عشرے کو غنیمت والا سمجھے، بلکہ ایسی عبادت کریں۔ بزرگان دین سمجھاتے ہیں کہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، جب عبادت کر رہے ہوں تو ایسی عبادت کریں کہ پھر کریں گے نہیں، یہی ہماری زندگی کی آخری عبادت ہے۔ ایسا سمجھ کے کرو کہ موت سر پہ سوار ہے، اب یہ موقع مل گیا، بس یہ آخری عبادت ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ بھائی اب یہ آخری عبادت ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، تو اس کا سکون کیسا ہوتا ہے، اس کی للہیت کیسی ہوتی ہے، اس کا شوق کیسا ہوتا ہے نا، ویسے شوق کے ساتھ کیا کرو آپ عبادت کرو، عبادت کرو۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ نے بڑی برکتوں والی راتیں ہمیں عطا فرمائی، ان راتوں میں لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے آخری عشرے کا پورا اہتمام کریں، نماز، روزہ، تراویح کا بھی اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی زکوٰۃ بھی نکالیں۔ ایسے تو زکوٰۃ سال میں کبھی بھی نکالی جا سکتی ہے، جب بھی آپ کا سال پورا ہو رہا ہے نکالی جا سکتی ہے، لیکن رمضان میں اس کا اجر و ثواب دگنا ہے، زیادہ ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے فطرے کا اہتمام، فطرہ ایسے تو کیا ہے عید کے دن لازمی ہوتا ہے، لیکن اگر اس ارادے سے وہ پہلے بھی ادا کرے تو ادا ہو جاتا ہے، تو رمضان میں بھی آپ کیا ہے فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں خصوصی بات کا آپ خیال رکھیں، خصوصی بات کا کیا، آج دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، نہیں معلوم، مگر اتنا تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سچا کون ہے غلط، لیکن اسلام نے ایک خصوصی اصول بتایا۔ وہ اصول کیا ہے؟ اگر ہر شہر کے لوگ، ہر گاؤں کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ گداگری کی جو کیفیت آج لوگوں میں ہے نا، یہ در در جا کے مانگنے کی جو کیفیت لوگوں میں ہے نا، بعض تو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، بعض لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، پیشہ بنایا ہوا ہے نا، یہ صرف ان کے پیشے کی وجہ سے صرف ان کا پیشہ نہیں ہے، اس میں پوری امت کی بدنامی بھی ہے، پوری امت کی بدنامی بھی ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ امت خود غرض ہو گئی ہے، اسے اپنے غریبوں کا پتہ نہیں۔ تو صدقہ اور فطرے کا اور زکوٰۃ وغیرہ کا اہتمام کریں آپ، لیکن اس کا سسٹم یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے قریب سے شروع کریں، اپنے قریب سے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کون غریب ہے دیکھیں، آپ کے پڑوسیوں میں کون غریب ہے دیکھیں، اور اس میں بھی دو طرح کے محتاج ہوتے ہیں، بعض محتاج ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی حاجت بیان کر دیتے ہیں، آپ ان کی بھی مدد کریں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں غیرت مند، ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتے، لوگوں میں کیا ہے اپنی غریبی کا ذکر نہیں کرتے، بڑی مصیبت میں، پریشانی میں، راتوں میں نیند نہیں آتی، قرض کے مارے کیا ہے دبے ہوئے ہیں،
غریب وہی نہیں ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، غریب وہ بھی ہے جس کے پاس دیکھنے کے لیے گاڑی بھی ہے، رہنے کے لیے گھر بھی ہے، لیکن قرض کا بوجھ ایسا ہے کہ پوری گاڑی سب کچھ دینے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ دن رات کیا ہے، خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہے، اتنا قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اب اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو سکے، تو وہ بھی کیا ہے، مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایسوں کو دیکھیں، آپ ان کو ڈھونڈ کر دیں، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اس میں زیادہ اجر و ثواب۔ پھر اس کے بعد آپ کے علاقے کے مدارس ہیں، عقیدہ حق اہل سنت والجماعت کے جو مدارس ہیں جس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، وہ مدارس نہیں ہیں بلکہ وہ در حقیقت ہمارے ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں، ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ آج گورنمنٹ اردو کے نشر و اشاعت کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتی ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج مسلم معاشرے میں اگر اردو سلامت ہے تو وہ ان مدرسوں کی وجہ سے سلامت ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے سلامت ہے۔ حقیقت میں اردو یہاں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مذہب کی پہچان یہ ہے۔ تو ان مدرسے جو اپنے اپنے علاقے کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان مدرسوں کو کیا ہے تعاون کریں، مگر ماہ رمضان میں پورا اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں۔ یہ آخری عشرہ ہے، نہیں معلوم اگلے سال ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے اللہ کا، اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، اس لیے اس رمضان کو، اس رمضان کے آخری 10 دنوں کو اپنی زندگی کے آخری رمضان سمجھ کر آپ پوری کوشش کریں، اس میں اپنے سے جتنا بن پڑ سکتا ہے اچھا کرنے کا کرے، اور محنت کرنا بندے کا کام ہے، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ دینے والا رب تو ایسا دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے حاضرین محترم، بالخصوص میرے نوجوان بچوں، آپ کو IPL پھر مل سکتا ہے، آپ کو دیگر دنیاوی چیزیں جو ہے نا وہ پھر موقع مل سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے آخری 10 دن پھر نہیں ملتے۔ اس میں غفلت سے کیا ہے، اپنے دنوں کو کیا ہے غفلت میں رکھ کر ضائع نہ کرو، بلکہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو اور گناہوں کے راہوں سے واپس آ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، کیونکہ وہ بے انتہا مہربانی کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر بے انتہا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ، ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ بھی ہمارے لیے انتہائی رحمت اور برکت والا بنا، جس طرح تو نے صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کے دیگر عشروں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، مولا ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم میں سے ہر ایک کو لیلۃ القدر عطا فرما اور لیلۃ القدر میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں امن اور عافیت کے ساتھ الہ العالمین ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے لیے تیری حمایت کا دروازہ کھول دے مولا، تیرے نصرت و حمایت کا معاملہ فرما، ظالموں کو مغلوب فرما اور مولا ان مظلوموں کو غلبہ عطا فرما، ان کی شوکت کو بحال فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔